بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت سعد کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں کی قسم کے محمبن سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر لشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے اور خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشورے کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی تذکر آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا کہ ان کو اگر بھیجا جاوے تو بہت مناسب ہے، پھر حضرت عمر کے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملہ کے لیے پہنچے تو ساکھسری نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھے، تجویز کیا۔ رستم نے ہر چیز کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کو بھیجوں، میں اور صلاح مشورے میں مدد دوں گا، مگر بادشاہ نے جس کا نام یزدجرد تھا قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ حضرت سعد جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر نے ان کو وصیت فرمائی، جس کا الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ سعد تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتا بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتا ہے۔ اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے یہاں شریف رذیل سب برابر ہیں، سب ہی اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ حرام ہے اس چیز کو دیکھنا جو حضور کا طریقہ تھا، وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس سے چھٹکارا صرف حق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کا اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے: اس کی اطاعت اور گناہ سے پرہیز کرنے میں، اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی
دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سعد نہایت بساطت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ مَعِیَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْعَظِيمُ الْخَمَرَ۔ بے شک میرے ساتھ ہی ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ شراب کے دلداروں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں کہ مایاوی کیوں نہ ان کے قدم چومیں۔